نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہی قریب ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ اور ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہے روزے کا مقصد. یاد رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے صرف امت محمدیہ پر فرض کیے گئے، بلکہ یہ روزے پچھلی تمام امتوں پر فرض کیے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور امت محمدیہ تک ہر دور میں ہر امت پر روزے فرض رہے ہیں. جس طرح نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز ہر امت پر فرض رہی، اسی طریقے سے روزہ بھی ہر امت پر فرض رہا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ تین اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک ہر امت میں روزے فرض رہے، اور ان امتوں میں 3 دن کے روزے فرض تھے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی امت آئی تو پھر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے. رمضان کی یہ روزے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے ان کی فرضیت کا. ابتدائے اسلام میں واقعہ کچھ یہ تھا کہ جو شخص چاہتا وہ روزے رکھ لیتا، اور جو شخص چاہتا کہ وہ روزے نہ رکھے تو اس کو نہ رکھنے کی اجازت تھی. لیکن پھر اللہ رب العزت کی جانب سے یہ روزے فرض کر دیے گئے. اب ہر وہ شخص جو صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص روزہ رکھے. سوال یہ ہے کہ روزہ کے معنی کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ روزہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے رک جانے کا نام روزہ ہے. اور شریعت میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب سے قبل، صبح صادق سے لے کر کے مغرب کی نماز تک کھانے پینے اور جماع سے روزے کی نیت کر کے ان تمام چیزوں سے رک جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، شریعت کی اصطلاح میں اس کو روزہ کہتے ہیں. ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے، اور جب رمضان آ جائے تو اس کی قدر، اس کی عظمت اور اس کا احترام کرنا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک فاستقبلوہ، اس کا استقبال کرو، بالشوق والہیجان، امنگ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ایسا لگے کہ ہمیں کسی چیز کی طلب تھی، تمنا تھی، اور وہ چیز اب ہم کو ملنے کو ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے تو رجب کا چاند دیکھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ ہمیں ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں آپ برکت عطا فرمائیے، اور آپ مجھے اتنی عمر دے دیجئے جس سے میں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچ جاؤں. تو یہ رسول اللہ کی طلب تھی، یہ رسول اللہ کی آرزو تھی، اور یہ شوق تھا رمضان المبارک کے متعلق. تو ہمارا اور آپ کا بھی ایک شوق ہونا چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک تڑپ اور امنگ ہونی چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے. اور جب یہ مقدس اور بابرکت مہینہ مل جائے جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہم پر ایک احسان عظیم ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. حدیث پاک میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ افترض علیکم صیامہ،
وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے رمضان کے روزے کی فرضیت کا، تو اس کی فرضیت اللہ کی جانب سے ہے۔ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے قیام کو، یعنی رمضان کے مہینے میں جو 20 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس کو تراویح کا نام دیا جاتا ہے، اس کو قیام سے رسول اللہ نے تعبیر کیا اور فرمایا سننت لکم قیامہ، کہ ہم نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا شہر الصبر، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کس معنی کر ہے؟ صبر کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا، غیبت سے بچانا، چغلخوری سے بچانا، بہتان سے بچانا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، ان تمام چیزوں سے صبر کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں شہر الصبر۔ دوسرا صبر کا مطلب یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے گالم گلوچ کرے، کوئی لڑائی پر آمادہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی تم سے محاجہ کرنے لگے، لڑائی کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو تم اس کو چھوڑ دو اور اس سے کہہ دو انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اس کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کر جاؤ اور اس سے لڑائی کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اسی طریقے سے عام دنوں میں اپنے آپ کو، اپنے پورے جسم کو اللہ کی مرضیات کے تابع کرنا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں عام دنوں میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، یہ تمام چیزیں عام دنوں میں بھی حرام ہیں۔ یہ کام کرنے سے انسان کو گناہ ملتا ہے، لیکن جب رمضان کے مہینے میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی شناعت اور برائی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، تو یہ گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، دو شخص آپس میں حجامہ کر رہے تھے، پچنا لگوا رہے تھے اور آپس میں غیبت کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، حاجم اور محجوم یعنی پچنا لگانے والے اور لگوانے والے دونوں نے افطار کر لیا، یعنی دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حضرات فقہا نے اس بات میں اختلاف کیا کہ روزہ پچنا لگانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا یا لگوانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، ایک علمی بحث ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر روزہ ٹوٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں نے روزے کی حالت میں جو غیبت کی ہے دوسرے کے متعلق، اس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم۔ تو یہ مہینہ جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ جو ہے ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس لیے جب رمضان آئے تو اپنے مزدوروں پر، جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے پاس رہ کر کے کام کرتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے بوجھ کو ہلکا کر دیں تاکہ وہ رمضان میں آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ خود کو لگا سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اور آپ کی حالت یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی حالت تیز ہوا چلنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ سخی ہو جایا کرتے تھے، یعنی آپ کی سخاوت سب کے لیے عام ہو جایا کرتی تھی۔ تو رمضان کی یہ دو کام ہیں، ایک رمضان کا مہینہ ہمارے لیے شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، دوسرے شہر المواسات، یہ مہینہ ہمارے لیے مواسات کا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنۃ، کہ جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا تمام سال سلامتی سے گزر جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی آرزو اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا رمضان سلامتی سے گزرے۔ تو یہ رمضان المبارک ہے۔
رمضان میں اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ بنیادی طور پر تمام مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راتوں میں ہمارے لیے قیام یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کر لینی چاہیے۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان جو ہے، رمضان کی 11 مہینوں سے جو ایک امتیازی حیثیت ہے وہ بنیادی طور پر یہی دونوں چیزیں ہیں، ایک رمضان کے دنوں میں روزہ اور دوسرے رمضان کی راتوں میں تراویح۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ رمضان کو تمام مہینوں سے الگ اور ممتاز حیثیت عطا کرتی ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ جو کہ فرض بھی ہے اور اسلام کے شعائر میں بھی اس کا شمار ہے، اس کو بجا لائیں، چونکہ یہ اللہ کے احکامات میں سے بھی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں کیا گیا، یہ روزہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں روزہ فرض رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہوئے ہیں وہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں فرض ہوئے ہیں، اور ہجرت سے قبل یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے ایام بیس کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان دونوں روزوں کے بعد جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے بخاری میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ پہلے لازم تھا، اس کو رکھا جایا کرتا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اب عاشورہ کا روزہ فرض باقی نہیں رہا، اب جس کا دل چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ صرف ہم پر یعنی امت محمدیہ پر فرض کیا گیا، بلکہ یہ روزے اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ روزہ ایک مستقل عبادت ہے جس کو پہلے سے فرض کیا گیا ہے، ہر امت میں اس کی فرضیت چلی آ رہی ہے، تو امت محمدیہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ چونکہ انسان کی طبیعت پر بوجھ لگتا ہے، انسان کو مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچانا ہوتا ہے، تو اب روزہ کی تاریخ بیان کر دی گئی کہ روزہ صرف تم پر ہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور ایک عام سی بات ہے کہ جب کسی بھی تکلیف میں یا کسی بھی چیز میں عموم میں بلوا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایک چیز میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک غم کسی اور تکلیف میں جب زیادہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو ہر شخص کو اس غم میں خفت محسوس ہوتی ہے، یہ سوچتا ہے کہ چلو وہ بھی تو ہیں اور وہ بھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خفت کا نظم کر دیا ہے، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اگر یہ مشقت تمہیں ہو رہی ہے تو یہ مشقت صرف تم کو ہی نہیں ہے بلکہ روزے کی مشقتیں اس سے پہلی امتوں پر بھی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ پاکیزہ فرمان ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تمام مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔